کون ہے جو عثمان کے قصاص کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اور بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت کی. یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے عثمان کے لیے. اور اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. صحابہ تیزی سے دوڑے, رسول اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھنا شروع کیا. اللہ رب العزت کو رسول اللہ کی بھی یہ ادا اور صحابہ کی بھی یہ ادا اتنی پسند آئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اے محمد صرف آپ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ بھی عثمان کے قصاص کی بیعت فرما رہے. جیسے قریش مکہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بھیج رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کی طرف قاصد روانہ کر رہے تھے. خراش بن امیہ خزائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ ثعلب نامی دے کے بھیجا کہ قریش مکہ کچھ لحاظ کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر میرا ایک سفیر آ رہا ہے. لیکن قریش مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو پسے پشت ڈالتے ہوئے رسول اللہ کے اونٹ کو قتل کر دیا. اور خراش بن امیہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو احابیش قبیلے کے لوگوں نے کہا یہ ہمارا جو ہے حلیف ہے, اگر تم نے اس کو مارا ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. خراش تو بچ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی کونچوں کو جب کاٹ دیا گیا اور خراش زندہ حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے بڑے افسوس اور تاسف کا اظہار کیا کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, ایک طرف قاصد آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ غیر سفارتی رویہ جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا عمر آپ اٹھیے. خراش کو تو انہوں نے اس طرح کر لیا لیکن عمر آپ کا روب دبدبہ ہے, آپ اٹھیے, اب آپ میری طرف سے قاصد بن کے جائیے. تو حضرت عمر نے اس وقت کہا اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ کی بات سارا آنکھوں پر, لیکن مکہ میں میرا کوئی حلیف موجود نہیں ہے. یہ خراش کو تو احابیش قبیلہ نے جو حلیف قبیلے تھے انہوں نے بچا لیا, مجھے کون بچائے گا؟ اور قریش مکہ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ کتنی نفرت کرتا ہوں اور میری ان کے ساتھ جو بغض و عداوت ہے وہ کتنی گہری ہے. اے اللہ کے رسول میں آپ کو اس سے بہتر سجیشن نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دیجئے. یہاں پہ اس موقع کے اوپر بعض ہرزہ سرائی کرنے والے روافض حضرت عمر کے اس انکار کو حضرت عمر کی گستاخی بیان کرتے ہیں, جبکہ حضرت عمر اپنا عذر پیش کر کے رسول اللہ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. اور حضرت عمر کے مشاورت کے مطابق پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, قرآن پاک کی آیات بھی اتری ہیں اور رسول اللہ نے آپ کے بہت سے مشوروں کو قبول کیا. یہاں پہ بھی حضرت عمر نے جب یہ عذر بیان کیا اور کہا میں آپ کو اپنے سے بہتر سفیر کی خبر نہ دوں, جی بتلائیے. عثمان قریش مکہ کفار مکہ اس کا احترام کرتے ہیں, اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے, وہ سخی ہے, وہ جواد ہے, وہ کریم ہے, اس کے قریشیوں کے گھر گھر کے اوپر احسان ہے. اس کو اگر آپ بھیجیں گے تو صحیح سفارت کاری کر لے گا. میرے جانے سے مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جو سارا معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عمر کی بات کو قبول کیا. اول رسول اللہ کا یہ ذہن تھا کہ خراش کے ساتھ جو ہوا ہے اب ایک تگڑا جرنیل اور سپاہ سالار جائے جو روب و دبدبے سے جا کے بات کر کے آئے. لیکن حضرت عمر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. عثمان ابان کی ضمانت کے اوپر مکہ میں داخل ہوئے, وہاں پہ انہوں نے امان بھی لی, قریشیوں نے ان کا اکرام اور احترام بھی کیا. حتیٰ کہ یہ جو مذاکرات کے درمیان کی سچویشن ہوتی ہے نا, اس دنیاوی امور کے اندر بھی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دونوں طرفوں میں, دونوں طرفین میں بعض لوگ مذاکرات کے حامی ہوتے ہیں, صلح کے حامی ہوتے ہیں, بعض صلح کے حامی نہیں ہوتے, اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے نا, حضرت عثمان کی قسمت کے اوپر رشک کرنے لگے اور کہنے لگے عثمان کو مکہ میں دیکھے جانے کی اجازت مل گئی ہے اور عثمان کے تو وہاں پہ احسانات ہیں, ہائے ہم وہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے, ہمیں تو زیارت نہ ہوئی. عثمان کتنا خوش قسمت ہے, کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا,
کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا. یہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ جس جوش اور ولولے سے نکلے تھے, کہا ہمیں تو وہ ابھی سعادت نہ ملی, عثمان سبقت لے گیا, اب کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا, اللہ کو راضی کر رہا ہوگا, پھیرے لگا رہا ہوگا, طواف کے چکر کاٹ رہا ہوگا. وہاں پہ قریشیوں نے بعین اس وقت حضرت عثمان کو کہا آپ آگے ہیں, امان میں ہیں, آپ جواد ہیں, آپ کریم ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں, آپ اس بیت اللہ کا طواف کر لیجئے. تو حضرت عثمان نے کہا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دے؟ اللہ کی قسم, جب تک رسول اللہ اس بیت اللہ کے طواف کا ابتدا نہیں کریں گے تب تک عثمان طواف کے لیے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا. صحابہ کیا سوچ رہے ہیں اور عثمان کیا سوچ رہے ہیں؟ اور عثمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ باہر بیٹھے ہوں اور عثمان طواف شروع کر دے. پھر جب مذاکرات اور بات چیت میں تخیر ہو گئی تو خبر حدیبیہ کے پڑاؤ پہ یہ پہنچی کہ خراش کو تو احابیش نے بچا کے زندہ سلامت واپس بھیج دیا تھا, لیکن عثمان کے اوپر حملہ ہو گیا اور عثمان کو شہید کر دیا گیا, اور عثمان کو قریشیوں نے وعدہ خلافی امان کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر ایک سانحہ بن کے گزری, ایک درد بن کے گزری. اور یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو علم غیب عطائی کلی نہیں ہوتا, جتنا ریکوائرڈ ہوتا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. ورنہ اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی یہ کیفیت ہوتی. غمناک ہو گئے, بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے. دعوت دی صحابہ کو 1400, کون ہے جو عثمان کے قصاص کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اور بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت کی. یہ بھی بعض روایات کے الفاظ ہیں, اور بعض روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ نے جم کے لڑنے کے اوپر بیعت کی, اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہ پھیرنے کے اوپر صحابہ سے بیعت لی. تینوں باتیں مختلف نہیں ہیں, الفاظ فرق ہیں روایات کے, لیکن تینوں میں تطبیق پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب جب تک عثمان کا قصاص, جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا, جب تک نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آئے عمرہ کرنے کے لیے تھے, آئے طواف کرنے کے لیے تھے, لیکن اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو اے میرے ساتھیوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, موت کی بیعت کرو, جب تک ہم زندہ ہیں عثمان کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے امت میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی, جو ایک بہت بڑا سیاسی صحابہ کے مابین اختلاف ہوا, اس کی بنیاد یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو, الٹے کو نہیں, اس موقع پہ عثمان کی اہمیت کو اور قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کو دکھایا اور کہا یہ محمد کا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اس ہاتھ کے اوپر اپنے الٹے ہاتھ کو رکھا کہ اس دائیں ہاتھ کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصاص عثمان کی سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں, یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے عثمان کے لیے. اور اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. صحابہ تیزی سے دوڑے, رسول اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھنا شروع کیا. اللہ رب العزت کو رسول اللہ کی بھی یہ ادا اور صحابہ کی بھی یہ ادا اتنی پسند آئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ نے کہا یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اے محمد صرف آپ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ بھی عثمان کے قصاص کی بیعت فرما رہے ہیں. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عثمان کی شہادت کے بعد امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی, سیاسی اختلاف کی بنیاد کے کہ اس عثمان کے قاتلوں کو چھوڑ دیا جائے جس کے لیے رسول اللہ نے اور صرف اسی پر بس نہیں, اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم آیتیں عثمان کی شان میں نازل فرمائی. ایک تو یہ کہہ دیا کہ یہ
اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے. اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے, یہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جاؤ قیامت تک کی دیواروں تک پوری امت کو یہ پیغام دے دو, یہ جو 1400 بیعت کرنے والے ہیں زندگی میں جو مرضی گناہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حدیث بھی بیان کی, یہ جو شجر کے نیچے بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا, سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. ہاں صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں, مانتے ہیں معصوم عن الخطا نہیں ہے, جھوٹ. کوئی بھی گناہ کسی بھی صحابی سے سرزد ہو سکتا ہے, لیکن صحابہ مغفور عن الخطا ضرور ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, ان کے دلوں کے اندر تقوی کو ایسا ڈالا ہے کہ اگر غلطی کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, پشیمان ہو جاتے ہیں, نادم ہو جاتے ہیں, گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. معصوم عن الخطا نہیں ہے, مغفور عن الخطا ہیں. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہر صحابی رسول جنتی جنتی, ہر صحابی رسول, ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا. ایک اکیلے عثمان کے لیے اللہ رب العزت یہ آیتیں نازل فرما رہے ہیں. اسی اسنا میں جب بیعت مکمل ہو گئی, صحابہ لڑنے لگے, قاصد آگے کہ آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے, عثمان تو محفوظ ہیں, عثمان تو ہمارے محسن ہیں, عثمان کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں, آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے. پھر آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں ان کی طرف سے حضرت عثمان ان کو یہی کنونس کر کے آئے کہ اللہ کے بندو, یہ 1400 بندے تمہارے خیال میں لڑنے کے لیے آئے ہیں, احرام پہنے ہوئے ہیں, قلادے کے ساتھ آئے ہیں, اونٹوں کے اوپر شعار زد ہیں قربانی کے, کیا تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟